عالمگیر رحمت اللہ علیہ بڑا بادشاہ ہے، نیک بادشاہ ہے، ایماندار تھا، ذی استعداد بادشاہ تھا۔ میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم اگر شکلیں بھی اختیار کریں گے رب ہماری مغفرت کر دے گا، ہم حلیہ بھی وہ اختیار کریں گے نا اللہ والوں کا، رب تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے اگر ہم کچھ بہانے بھی اختیار کریں گے رب ہمیں معاف فرما دے گا۔ ابھی یہ واقعہ اس لیے سنانے چلا ہوں کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی خوبی تھی کہ وہ جس کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے تھے وہ چاہے جس روپ پر آئے اس کو پہچان لیتے تھے، ہوشیار تھے، بھولتے نہیں تھے۔ تو ایک شخص نے آ کر کہا کہ بادشاہ میرے اندر اتنی اہلیت ہے کہ میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آپ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ کہا بھائی شرط لگا لو۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر آپ نے مجھ کو دھوکہ دے دیا تو آپ جو مانگیں گے میں آپ کو عطا کروں گا۔ کہا بھائی ٹھیک ہے۔ وہ ایک مرتبہ بالکل فقیرانہ صورت اختیار کرتے وہ بادشاہ کے دربار میں آیا، بال کٹا لی، بھویں بگاڑ لی اور پرانا کپڑا پہن کر بادشاہ کے دربار میں آیا کہ بادشاہ مجھے بھیک دو۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے 5 روپے نکال کے اس کو دے دیے کہ بھائی میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی فقیر تو وہی آدمی ہے، تو نے اپنا حلیہ بدل کر آیا ہے۔ وہ چلا گیا، کہا تیرا اتنا کرایہ بنتا ہے، لے کے چلے جا۔ کچھ دن بعد وہ بڑا افسر بن کر آیا، بڑا ٹھاٹ ماٹ کے ساتھ آیا، لاؤ لشکر کے ساتھ، تاکہ روک پڑے مجھے بادشاہ پہچان نہ سکے۔ بہروپی ہے نا، وہ آج بھی شکل صورت بدل لیتے ہیں، ہم لوگ بھی شکل بدل لیں گے۔ رمضان سے پہلے بھی بہت اچھے، بالکل ہم جو دیگر نیس، ہم تو سب سے زیادہ متقی ہیں۔ نہیں بھائیوں، یہی اتفاق والی زندگی رمضان کے بعد بھی گزاریں گے نا، گزاریں گے نا۔ ارادہ نہیں ہے کیا؟ ارادہ تو کرو، انشاءاللہ اسی طرح نماز میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ بھائی تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ نیت کر لو، اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، بھائی نیت کرو کہ ثواب مل جائے گا۔ یہ نیت کرو کہ اللہ انشاءاللہ جس طرح میں یہاں رمضان کے مہینے کے اندر تمام نمازیں پڑھتا ہوں، رمضان کے بعد ہی پڑھوں گا۔ وہ تو ہمیں توفیق نہیں ملتی، وہ ہمارے گناہوں کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ شیاطین قید ہو جاتے ہیں رمضان میں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اور اب جو لوگ رمضان کے بعد بھی رمضان میں نماز نہیں پڑھتے تو اپنے نفس کی وجہ سے نہیں پڑھتے ہیں، ورنہ شیطان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، سب سے بڑا شیطان ہمارا نفس ہے۔ خیر، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ بڑے ڈھاٹ سے آیا، تو کہا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، میں اس کو جیسے وہ اندر داخل ہوا تو اورنگزیب عالمگیر نے اس کو پہچان لیا۔ کوئی تو بڑا افسر بن کر آیا، لیکن میں نے تجھے پہچان لیا، 5 روپے تیرے کرائے کے لیے اور چلا جا۔ کہا اچھا۔ اب ایک مرتبہ یہ شخص چلا گیا کہیں پہاڑی کے اندر کٹیا میں رہنے لگا، اور بہت حلیہ اس نے بنا لیا اور بہت اللہ والا بن گیا، درویش بن گیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، کہیں جا رہے تھے سفر پر، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں ایک بزرگ ہے، اللہ والے ہیں، پہلے کے بادشاہ بڑے نیک ہوا کرتے تھے، دعائیں لیتے تھے اللہ والوں سے۔ تو کہا کہ بھئی یہاں ایک بادشاہ ہے جس کی درویشی کا بڑا ڈنکا بجا ہوا ہے، بادشاہ آپ سفر میں ہیں، دعا کرا لیجیے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بھئی بادشاہ بھی گیا کٹیا کے اندر، اور اس وقت بادشاہ نے دھوکہ کھا گیا، اس کو پہچان نہیں پایا۔ وہ بڑی لینت کے ساتھ بات کر رہا تھا، بڑی آوازاری کے ساتھ، اور بڑا اللہ والا بن چکا تھا نا بھئی ظاہری دھوکہ دینے کے لیے۔ تو بادشاہ عالمگیر وہاں گیا، اس کے پاس بیٹھا، اس کے لیے دعا کی درخواست بھی کی اور اس کے پاس گفت و شنید کی۔ اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تھوڑی دور چلا تو بہت زور سے ہنسا کہ آ گئے ہو میری چنگال میں وہی فقیر ہوں، میں وہی آدمی ہوں جو میں دھوکہ دینے کا کہہ رہا، میں نے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ اورنگزیب عالمگیر بڑے پریشان ہوئے کہ اچھا تو وہی ہے؟ تو کہا چل بھائی مانگ، میں نے تجھے کہا تھا جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کا یہ سر کا تاج چاہیے۔ اورنگزیب عالمگیر نے وہ تاج اس کو نکال کر دے دیا کہ بھائی یہ تو باتیں تھی۔ اس شخص نے تاج واپس دے دیا اور کہا اورنگزیب تو بادشاہ ہے، میں نے اپنے نبی کا حلیہ صرف اپنایا تھا، میں نے اپنے رب کی صرف اطاعت ظاہراً کی تھی، میں نے اپنے رب کی صرف یہ دکھانے کے لیے کی تھی، دھوکے کے لیے کی تھی۔ وہ کائنات کا رب دنیا کے بادشاہوں کا تاج میرے قدموں میں رکھ سکتا ہے، میرے نبی کی اگر میں حقیقت غلامی کروں گا میرے دنیا کے تاج نہیں آ جائیں گے۔ میں اگر ظاہراً بادشاہ کے تاج اپنے قدموں میں دیکھ سکتا ہوں، اپنے نبی کی غلامی میں دیکھ سکتا ہوں، حقیقتاً اگر میں رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کروں، حقیقتاً میں رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کروں، کیا رب مجھ سے راضی ہو کر یہ دنیا میرے قدموں میں نہیں لائے گا؟ بھائیو سب توبہ کرو، سب توبہ کرو، توبہ
ہے، رب کو